رزق حلال کی اہمیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رزق حلال کی تلاش فریضہ عبادت کے بعد اہم فرض ہے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق تلاش کرو، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی بھی کھانا نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انبیاء علیہ السلام کے کاروبار بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، داؤد علیہ السلام زرع بنایا کرتے تھے، آدم علیہ السلام زراعت کرتے تھے، نوح علیہ السلام بڑی کا کام کرتے تھے، اور ادریس علیہ السلام درزی تھے، اور موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ کسب حلال کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نبی نہیں بھیجا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اصحاب کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، میں بھی چند قرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ حدیث کے راوی سوید کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بکری ایک قرات کے عوض چراتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے ہوں، اور وہ بھی اپنی نہیں بلکہ محنت اور اجرت پر، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کسب حلال کو کتنی اہمیت دیتا ہے اور اسے عظمت بخشتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل میں امت کے لیے درس ہے کہ عظمت محنت میں ہے، بیکار بیٹھنے یا دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں نہیں۔ یہی سبب ہے کہ اصحاب کرام کی نظر میں بھی کسب حلال کی بہت بڑی اہمیت تھی، جیسا کہ ذیل کے واقعات سے ظاہر ہے۔ سلف صالحین کے اقوال اور ان کا طرز عمل ابن سعد طبقات میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا تو انہوں نے دوسرے دن کپڑوں کی گٹھڑی سر پر رکھ کر بازار کا رخ کیا۔ راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ ملے، جنہوں نے کہا، آپ کو تو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر کاروبار نہ کروں تو پھر اپنے اہل و عیال کی کفالت کیسے کروں؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کے لیے بیت المال سے تنخواہ مقرر کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے ان کے لیے آدھی بکری روزانہ بطور تنخواہ مقرر کی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو خطبہ دیا، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق اس کے الفاظ یہ تھے، میری قوم کو معلوم ہے کہ میرا کاروبار میرے اہل و عیال کی کفالت کے لیے کم نہیں تھا، مگر چونکہ مجھے مسلمانوں کے معاملات سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اس لیے اب میرے اہل و عیال سرکاری خزانے سے کھائیں گے اور میں اپنا پورا وقت مسلمانوں کے لیے کام کروں گا۔ اسلامی تاریخ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی جو حیثیت ہے وہ کسی بھی صاحب علم سے مخفی نہیں۔ ان کے ہاں کسب حلال کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ ان کے مندرجہ ذیل ارشادات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک موقع پر کسب رزق کی ترغیب دیتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی رزق کی تلاش چھوڑ کر بیٹھا نہ رہے اور بیٹھا دعائیں مانگے کہ یا رب مجھے رزق عطا کر، کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برستی، بلکہ یہ سب کچھ جدوجہد سے حاصل ہوتا ہے۔ آپ کسی کو کسب رزق کے سلسلے میں مصروف دیکھ کر بہت خوش ہوتے تھے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زید بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو اپنے باغ میں کام کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، تم اچھا کام کر رہے ہو، لوگوں سے بے نیاز رہو، اس طرح تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا اور لوگوں کے سامنے تمہارا وقار بھی باقی رہے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کسب رزق کی جو اہمیت تھی اس کا اندازہ آپ کی اس خواہش سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کا اظہار کرتے ہوئے
آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ کے علاوہ اور کسی حالت میں مجھے مرنا اتنا پسند نہیں جتنا اس حالت میں کہ میں رزق کی تلاش میں اونٹنی پر سوار ہوں اور موت آ کر مجھے پکڑے۔ پھر دلیل میں آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو تلاش رزق میں زمین پر سفر کر رہے ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جہاد کے میدان کے بعد آپ رضی اللہ عنہ کو تلاش رزق کے میدان میں مرنا پسند تھا، اس لیے کہ اوپر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گزرے کہ کسب حلال کے لیے جدوجہد بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں کوئی آدمی دیکھتا ہوں جو صحت مند ہونے کی وجہ سے مجھے بہت پسند آتا ہے، لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ کوئی کام کاج کرتا ہے، پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے، یعنی میں پھر اسے نظر اٹھا کر دیکھنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دور جاہلیت میں اور اسلام والے دور میں بھی تجارت کرتے تھے۔ وہ اپنا مال شرکت مضاربت یعنی نفع میں آدھے کی بنیاد پر تجارت کے لیے دیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے کاروبار کی وسعت اور دولت مندی کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک میں مسلمانوں سے مالی تعاون کی اپیل کی تو اس وقت حضرت عثمان نے 300 اونٹ اور 1000 دینار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے، جو بہت بڑے سرمایہ کا ثبوت ہے، جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کاروبار کی کیا اہمیت تھی۔ اسی طرح خلیفہ راشد داماد رسول حضرت علی المرتضیٰ بھی باقی 3 خلفاء کی طرح اور دوسرے صحابہ کرام کی طرح اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے اپنی روزی خود حاصل کرتے تھے۔